إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔ 28واں پارہ سورۃ الصف، اس کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ صف کے لغوی معنی صف بستہ کھڑے ہونے کے ہی ہیں، جیسے صلاح کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں، اسی کا واحد کا صیغہ جو ہے وہ صف ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں، جتنا کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی تحمید اور اس کی تذکیر بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے اپنے ایمان کو ہر قسم کے کفر و شرک سے پاک کر لیا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ تم وہ کہو جس پر تم خود عمل نہ کرو۔ یعنی قول اور فعل کا تضاد، کہ زبان سے کچھ تبلیغ کرنا، کچھ کہنا، اور عمل اس کے برخلاف ہونا۔ قول اور فعل کے تضاد کو اللہ رب العزت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ نفاق کی بھی ایک قسم میں آتا ہے کہ یہ منافقین کی روش تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو منافق تم سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ان کے قول، ان کے اس اقرار کو، جس کو اقرار رسالت آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کے اقرار کو بھی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ تمہیں گواہی تو دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ جو بتایا کہ اے ایمان والو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، اس کو اگر تھوڑا سا زیادہ کھول کر سمجھا جائے تو یہ اس کی زد میں آج انسان کی اکثریت مبتلا ہے۔ انسان کی اکثریت اس کی زد میں ہے۔ انسان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قول اور فعل کے تضاد میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا،
کہ آپ اللہ کی کتاب کی مانیں، آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی مانیں. اللہ کی کتاب اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اللہ کے رسول اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. یا اس بات کا اقرار کرنا کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں، ان کی خاتمیت کو بھی مانتا ہوں، ان کی احادیث کو بھی مانتا ہوں، اور سب کچھ ماننے کے باوجود میرا اس پر عمل نہ کرنا، یہ قول اور فعل کے تضاد کا ہی نام ہے. میرا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنا، میرا دوسروں کو تبلیغ کرنا کہ قرآن کی باتیں مانو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اور میرا خود کردار قرآن کے مطابق نہ ہو، میرا خود کا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو، میرے روز و شب قرآن کے مطابق نہ گزر رہے ہوں، اللہ کے نبی کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے مطابق نہ گزر رہے ہوں، تو اسی کا نام قول اور فعل کا تضاد ہے کہ تبلیغ کچھ کرنا اور عمل کچھ ہونا. اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو کہ جی میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں. میں جو نصیحت، جو تبلیغ، میں دوسروں کو جو نیکی کا حکم دے رہا ہوں، اس کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے دین اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی کو اس بات کی تبلیغ کرنے سے پہلے کہ تم صلاح پڑھو، خود میں صلاح کا پابند ہوں گا تو تب میں قول اور فعل کے تضاد کا شکار نہیں ہوں. لیکن میرا اپنا حال اگر یہ ہے کہ میں فجر سوتے ہوئے گزارتا ہوں، ظہر دفتر میں گزارتا ہوں، عصر چائے پیتے ہوئے گزار دیتا ہوں، اور مغرب عشاء بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مغرب عشاء ضائع کر دیتا ہوں، اور پھر دوسروں کو تبلیغ کرتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب کی مانو، تم اللہ کے نبی کی حدیث کی مانو، تو دراصل میں نفاق کی ایک علامت پر ہوں جس کو قول اور فعل کا تضاد کہتے ہیں. یہ قول اور فعل کے تضاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان وہ کہے جس پر اس کا خود عمل نہ ہو، انسان اس بات کی تبلیغ کرے جس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو. اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، انتڑیاں باہر آ جائیں گی. اب یہ جو انتڑیاں باہر آئیں گی تو یہ ان اپنی آنتوں کو یا انتڑیوں کو لے کر ایسے گھومے گا جیسا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جہنم میں گرنے سے، اس کا پیٹ پھٹنے سے، اس کی آنتیں باہر آنے سے جہنم کے اندر ایک بدبو پھیل جائے گی، ایک تعفن پھیل جائے گا. اب یہ بدبو اور تعفن کو اہل جہنم محسوس کریں گے. جہنم ویسے ہی بدبودار جگہ ہے، جہنم ویسے ہی اذیتناک جگہ ہے، ویسے ہی رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، لیکن اس شخص کے گرنے سے جو بدبو پھیلے گی اس کو اہل جہنم خاص طور پر محسوس کریں گے. اور پھر اہل جہنم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کو دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے. وہ کہیں گے اے فلاں بن فلاں، تو وہ نہیں تھا جو ہمیں نیکی کی تبلیغ کرتا تھا، تو وہ نہیں تھا ہمیں نیکی کی تعلیم دیتا تھا، تو وہ نہیں تھا جو ہمیں خیر کے کاموں کی طرف بلاتا تھا، ہمیں اللہ کی رضامندی کے کام بتاتا تھا، تو وہ نہیں تھا. تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو ہمیں تبلیغ کرنے والا تھا، تو ہمیں کہنے والا تھا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، تو ہمیں کہنے والا تھا کفر و شرک سے توبہ کرو، تو ہمیں کہنے والا تھا کہ اپنے روز و شب کو قرآن و سنت کے مطابق استوار کرو، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ جواب دے گا، یہ شخص جواب دے گا کہ میں تمہیں جس بات کی تبلیغ کرتا تھا میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے میں یہاں پر پہنچ گیا. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں، ہم اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو، اور میں خود داڑھی کا کاٹنے والا بن جاؤں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑی معمولی بات ہے. یہ نفاق کی ایک قسم ہے. میں آپ کو سنت رسول کی تبلیغ کروں، میرا خود اس پر عمل نہ ہو. میں آپ کو کہوں کہ کتاب اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی حدیث کی مانو. کتاب اللہ کہتی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس مسجد سے صلاح کے لیے پکار لگائی جائے وہاں جا کر باجماعت صلاۃ ادا کرو. اور میرا اپنا عمل یہ ہو کہ میں فجر سو کر گزار رہا ہوں بستر کے اوپر اور باجماعت صلاۃ نہ ادا کر رہا ہوں، تو میں منافقت کی ایک قسم پر ہوں. اور یہ وہ منافقت ہے
جس کو ہم دوسروں کے لیے تو فوراً قبول کرتے ہیں کہ اس میں دیکھو منافقت کی ایک قسم پائی جاتی ہے، یہ منافق ہے، اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، اور یہ منافقت کی وہ قسم جو میری ذات کے اندر پائی جاتی ہے، جو میرے اپنے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی لیے تو کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ ہم وہ بدبخت ہیں، یہ بدبخت ہیں ہم، کہ ہم دوسرے کی ذات کے لیے وکیل بنتے ہیں، کہ اس کی ذات کے اوپر ہم جرا کرتے ہیں کہ اس میں یہ خامی بھی ہے، یہ خامی بھی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی اس کی کمی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، اور اپنی ذات کے اوپر جب ہماری بات آئے تو ہم جج بن جاتے ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میری کمی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ہم جج بن گئے، ہم اپنی ذات کو جسٹیفائی کرنے لگ گئے اور دوسرے کی ذات کے اوپر ہم جرا کرنے لگ گئے۔ یہ جو ہمارا آج حال ہو گیا ہے نا، اس حال کی وجہ سے ہم ایمان کی اہمیت کو کھو بیٹھے، ہم اصل مقصد حیات کو کھو بیٹھے۔ تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی، اے ایمان والو آؤ اللہ تمہیں تجارت بتاتا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ اللہ تمہیں تجارت بتاتا ہے۔ تم کاروبار کرتے ہو دنیا کے اندر، کوئی تم میں سے کپڑے کا کاروباری، کوئی تم میں سے پرچون کی دکان کا کاروباری، کوئی تم میں سے آٹے کا کاروباری، کوئی گندم کا، آؤ اللہ بھی تمہیں ایک تجارت بتاتا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اس تجارت سے تمہارے دنیاوی مال میں شاید اضافہ نہ ہو، اس تجارت سے شاید تمہارے اثاثوں میں اضافہ نہ ہو، اس تجارت سے شاید تمہارے گاڑیاں بڑی نہ ہو، لیکن اس تجارت سے کیا ہوگا؟ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ آؤ اللہ تمہیں وہ تجارت بتاتا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ ایمان یہ منافقین کی طرح نہیں ہوگا۔ منافقین کا ایمان قولی تھا، زبان کی حد تک تھا، عمل نہیں تھا۔ منافقین کی طرح نہیں ہوگا یہ ایمان، یہ ایمان ہوگا قول اور فعل کے ساتھ، قول اور عمل کے ساتھ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے بعد ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے جو اقرار کیا ہے، جو قول کیا ہے، اس قول و قرار کے اندر ہم سچے ہیں۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وہ سورہ نساء کی آیاتیں ہیں نا، بڑی ہلا دینے والی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب کرتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان والوں کو اللہ کیوں کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر؟ یہ ایمان والوں سے کیوں خطاب کر رہا ہے اللہ؟ یہ تو پہلے ہی قول کرنے والے ہیں، یہ تو پہلے ہی دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ان کتابوں پر جو نازل کی گئی ہے، فرشتوں پر ایمان لاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایمان والے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ؟ قول اور فعل کے تضاد کا شکار۔ یہ جو کہا گیا تؤمنون باللہ، خطاب بھی ایمان والوں سے، تجارت بھی اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے، آؤ تمہیں ایسی تجارت اللہ بتاتا ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ پھر اسی تجارت کے تناظر میں ایمان والوں کو ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پھر صرف ایمان لانے کے اوپر اکتفا نہ کر لینا کہ ایمان لے آیا ہوں میں، اب میں کسی غیر اللہ کی پکار نہیں لگاتا، اب میں کسی قبر پر سجدہ ریز نہیں ہوتا، اب میں تعویذ گنڈے نہیں پہنتا، اب میں کسی اور کو اولاد دینے والا اللہ کے سوا نہیں مانتا، تو لہٰذا اب میں مبرہ ہو گیا۔ نہیں، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اب جب تم ایمان کو اپنے خالص کر لو گے، ایمان اپنے کو کفر و شرک سے پاک کر لو گے، تو پھر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ یہ دو چیزیں اس کا قرآن میں جو آپ کو بہت زیادہ ذکر ملے گا نا، جان اور مال، مال اور اولاد، یہ جو ذکر آپ کو بار بار قرآن میں مل رہا ہے، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش دنیا کے اندر ایمان کے بعد وہ یہی دو چیزیں بنیں گی، ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال۔ یہ جان اور مال کے بارے میں ہی فرمایا، یہ ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں ہلاک نہ کر دے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اور یہاں بتایا کہ تم جہاد کرو اپنی جان اور مال سے، اور کیسے جہاد کرو؟
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ کبھی تمہاری جان اللہ کے راستے میں لگ رہی ہو، اجتماعات میں شرکت کی صورت میں، دعوت اللہ میں قدم بقدم کھڑے ہونے کی صورت میں، کبھی تمہارا مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہو تو تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال لگانے سے پیچھے نہ ہٹنا، تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان لگانے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ اب تم تو سمجھتے ہو شاید بہتری اس میں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے میں بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں، تم سمجھتے ہو شاید بہتری اس میں ہے کہ کاروبار میرا بہت زیادہ پھیل جائے، تم سمجھتے ہو شاید بہتری اس میں ہے کہ میری ترقی بہت زیادہ دنیاوی کسی ادارے کے اندر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لوگو تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ پھر فرمایا فائدہ کیا ہوگا اگر تم یہ کام کر لوگے؟ فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ جہاد کرنے والوں کو کہتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ جو ایمان لے آئیں گے، جو اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کر لیں گے، جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں گے، وہ گناہوں سے پاک تو نہیں ہوں گے، گناہ تو ان سے ہوگا، گناہ ان سے وقتاً فوقتاً ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ اپنے ایمان کے اندر مخلص ہوں گے، عمل کے اندر مخلص ہوں گے، اللہ کی راہ میں حتی الوسع، جتنی طاقت اللہ رب العزت نے دی ہے اس قدر اپنی جان اور مال اللہ کی راستے میں لگانے والے ہوں گے، تو ان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہوں گے، جو ان سے کبائر بھی ہو جاتے ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کبائر کے لیے توبہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ان کو معاف کر دے گا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، یہ چھوٹے موٹے گناہ جو تم سے ہو جاتے ہیں یہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہے جاویدانی تیار ہے، جو ایک عظیم الشان سلطنت تیار ہے، ایک عظیم الشان علاقہ تیار ہے، ایک عظیم الشان جنت تیار ہے، جس کے بارے میں اللہ کی کتاب فرماتی ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت اللہ رب العزت نے اپنے ایسے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ مالک فرماتا ہے پاکیزہ مکانات ہیں، حوریں تمہیں وہاں میسر ہوں گی، جو دل میں آئے گا تمہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہاری ہر خواہش کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا، تم سوچو گے اور وہ چیز تمہارے لیے میسر ہوگی۔ فرمایا ان جنتوں میں داخل ہونے والے ذالک الفوز العظیم، یہ لوگ ہیں جو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہوئے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں مالک بیان فرماتا ہے اے انسانوں دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے کوئی موت سے نہیں بچ سکے گا، موت کا ذائقہ یہ تم میں سے ہر شخص چکھے گا، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو روز قیامت دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تم کامیابی کے معیارات مقرر دنیا میں کرتے ہو، ایک کامیابی کا معیار اللہ مقرر کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کامیاب ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی بات دنیا کی کہ دنیا کی پھر کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا وقت ہے، تو اللہ رب العزت جو دنیا کا بنانے والا ہے، جو دنیا کا نظام چلانے والا ہے، جو ہمیں کھلانے پلانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، وہ خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا بہت کچھ حاصل کر لینے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر دنیا کا بہت سا مال و متاع حاصل کر لینا اس بات کی علامت ہوتی کہ اللہ اس سے راضی ہے یا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تو آخری امت میں سب سے زیادہ مال اللہ کے نبی کے پاس ہوتا، سب سے زیادہ مال اللہ کے نبی کے پاس ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں ان کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا،
غربت کا یہ عالم، مفلسی کا یہ عالم، بھوک کا یہ عالم کہ کبھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے ہیں، کبھی صحابہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کافی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نظر آ رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کی جو پیٹ کا معاملہ ہے، ان کا جو صحت کا معاملہ ہے، ان کی جو آواز کا معاملہ ہے وہ متاثر ہو چکا ہے بھوک کی وجہ سے، چلو اللہ کے نبی کی کچھ ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ بھی محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا اپنا معاملہ بھی یہی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں منافقین کی صفوں میں نہ کھڑا کرنا، تو نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا کر رکھنا۔ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا، ہمارے ایمان کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، حج و صوم رمضان یا دیگر طعام المساکین اور دیگر جتنی نیکی کے کام ہیں، اے اللہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمانا، زندہ رکھنا تو ہمیں اسلام پر، موت دینا تو ہمیں ایمان کی حالت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔